بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کے وقف املاک سے متعلق بیان پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا بیان نہ صرف گمراہ کن بلکہ حقیقت سے بھی دور ہے۔ مولانا محمود مدنی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے بیان دیتے ہوئے اپنے آئینی عہدے کی پامالی کی ہے۔ ان کے بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک مخصوص اقلیت کے خلاف نفرت اگل رہے ہیں۔ مولانا محمود مدنی کا کہنا تھا کہ وقف املاک کا مقصد ہمیشہ سے معاشرتی فلاح و بہبود رہا ہے اور ان کا استعمال اسلامی تعلیمات کے مطابق مساجد، تعلیمی اداروں، ہسپتالوں اور یتیم خانوں کی تعمیر اور ضرورت مندوں کی امداد کے لیے ہوتا ہے۔ وقف بورڈ کا قیام 1954 کے وقف ایکٹ کے تحت عمل میں آیا ہے۔ اسی بنیاد پر ملک کی بیشتر ریاستوں میں وقف ایکٹ قائم ہے، جن کی نگرانی اور سرپرستی ریاستی حکومتیں کرتی ہیں۔ خود ان کی حکومت کی سرپرستی میں یوپی وقف بورڈ کام کر رہا ہے۔ مولانا محمود مدنی کا کہنا تھا کہ وقف بورڈ کے باوجود اس ملک میں بڑی تعداد میں وقف کی زمینوں پر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقف کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، لیکن ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھے شخص کو ایسے غیر حقیقت پسندانہ بیان سے گریز ہی کرنا چاہیے۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ کی آئینی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وقف جائیدادوں کا تحفظ فراہم کرے۔ مولانا محمود مدنی کا کہنا تھا کہ یوگی کا یہ کہنا کہ وقف کی زمینیں واپس لے کر غریبوں کے لیے مکان اور ہاسپٹل بنائے جائیں گے، نہ صرف سیاسی دعویٰ ہے بلکہ اس میں وقف اصل مقصد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وقف کی زمینیں ہمیشہ سے غریبوں، یتیموں اور مستحق افراد کے فائدے کے لیے ہی وقف کی جاتی رہی ہیں اور ان کا استعمال ان فلاحی مقاصد کے لیے ہونا چاہیے۔ آگ اور برف ایک دوسرے کے دوستوں مخالف عناصر ہیں، لیکن امریکہ میں ان متضاد عناصر نے ایک ہی وقت میں لاکھوں افراد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دنیا یہ دیکھ کر حیران ہے کہ ایک طرف امریکہ میں آگ کی تباہ کاریاں پھیلی ہوئی ہیں اور دوسری طرف برفانی طوفان نے نظام زندگی کو ہی مفلوج بنا رکھا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مغربی امریکہ میں جنگل کی آگ اور برف تیزی سے اوور لیپ ہو رہی ہے اور اس کے متعدد نتائج نکل سکتے ہیں، جیسا کہ برف کی تہہ میں کمی، کیونکہ جنگل کی آگ جمع ہونے والی برف کی مقدار کو کم کر سکتی ہے اور اس سے زمین پر برف کے ٹکڑے کی لمبائی کم ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ ماہرین کے مطابق دوستو یہ ہے کہ جنگل کی آگ سے جنگل کی چھت صاف ہو جاتی ہے اور سورج کی روشنی زیادہ برف تک پہنچتی ہے اور اسے پگھلا دیتی ہے۔ امریکہ میں جس علاقے میں ہر سال موسم کے مطابق برف پڑتی ہے، وہاں 1984-2017 کے درمیان آتش زدگی کے واقعات میں ہر سال 9% اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور وسطی ریاستوں میں برف باری اور بارش سے نظام زندگی درہم برہم ہو چکا ہے۔ راستے، پروازیں، تعلیمی ادارے بند پڑے ہیں، زندگی مفلوج ہو چکی ہے، جبکہ حکام نے برفانی طوفان کی مزید وارننگ بھی جاری کر دی ہے۔ جبکہ دوسری طرف لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آگ تاحال نہیں بجھائی جا سکی ہے اور اس کے سبب 12,000 مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ 2 لاکھ افراد کو نقل مکانی کرنی پڑی ہے، جبکہ نقصان کا ابتدائی تخمینہ تقریباً $150 ارب تک پہنچ چکا ہے اور مرنے والے افراد کی تعداد 11 ہو چکی ہے، جس کے بڑھنے کا حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے۔ جنگلات میں لگی خوفناک آتش زدگی کے باعث دوستو کئی علاقے آگ سے بری طرح تباہ ہو چکے ہیں۔ صرف امریکہ ہی نہیں، اس وقت برطانیہ بھی شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، جہاں برف باری اور بارش کے بعد معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ 2025 کی شروعات سے ہی امریکہ خوفناک آتش زدگی اور برفانی طوفان جیسی قدرتی آفات سے دوچار ہے۔ وہیں اب آگے آنے والے دنوں میں امریکہ کی مشکل میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
معروف پادری برینڈن ڈیل، جنہوں نے ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی درست پیشگوئی کی تھی، اس نے حال ہی میں امریکہ سے متعلق بھی ایک اور خوفناک پیشگوئی کی ہے۔ پادری نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں خواب میں ایک بڑا زلزلہ دکھائی دیا ہے جس کی پیمائش 10 تھی، جس سے امریکہ میں ہزاروں افراد مارے جائیں گے۔ پادری کا کہنا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ زلزلہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے علاقے کے کئی ہزار لوگوں کو مار دیا، کنکریٹ سے بنے تمام گھروں کو تباہ کر دیا۔ پادری کا کہنا تھا کہ زلزلے کی شدت 10 سے زائد تھی، لیکن امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ 10 یا اس سے زائد شدت کے زلزلے ممکن نہیں ہوتے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی طاقت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ فالٹ لائن کتنی لمبی ہے، دوسرے الفاظ میں فالٹ کتنا طویل ہوگا اتنا ہی بڑا زلزلہ ہوگا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا کہنا ہے کہ اس وقت زمین پر کوئی ایسی خرابی موجود نہیں جس سے 10 شدت کا زلزلہ آنے کا خدشہ ہو۔ بہرحال پادری اس ایک ویڈیو میں دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا نے انہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں بتایا جو آنے والے وقت میں امریکہ میں ہونے والی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اسی پادری نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے ٹرمپ پر ایک حملہ ہوتا دیکھا ہے جس میں ایک گولی ان کے سر کے پاس سے ہوتی ہوئی ان کے کان کو چھوتی ہوئی گزری۔ گولی سے ٹرمپ کے کان کا پردہ پھٹ گیا اور وہ نیچے گر گیا، اور یہ بات پادری نے ٹرمپ پر حملہ ہونے سے پہلے بتائی تھی۔ وینزویلا کے نیکولس نے تیسری مدت کے لیے صدر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ وہ 2013 میں پہلی بار وینزویلا کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ اپوزیشن نے جولائی میں ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کیا تھا۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی وینزویلا کے صدر نیکولس کی گرفتاری میں مدد دینے والے کو $25 ملین انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ وینزویلا کے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کی گرفتاری پر بھی $15 ملین کا انعام رکھا گیا ہے۔ وینزویلا کے صدر پر امریکہ میں کوکین سمگل کرنے کا الزام ہے۔ وینزویلا نے امریکی خفیہ ادارے CIA پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ اس نے صدر نیکولس اور دیگر اعلیٰ عہدیداران کو مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم دوستو امریکہ نے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے 10 لاکھ کے قریب تارکین وطن کے لیے 18 ماہ کی مدت کی توسیع کر دی ہے۔ حکومت کے اس اقدام نے تارکین وطن کو ملک بدری سے عارضی تحفظ اور ورک پرمٹ تک رسائی فراہم کی ہے۔ یہ اعلان دوستو صدر ٹرمپ کی حلف برداری سے چند دن پہلے کیا گیا، جسے ممکنہ طور پر ان کے امیگریشن کے سخت اقدامات کو روکنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹیمپریری پروٹیکٹڈ سٹیٹس دوستو ایک ایسا پروگرام ہے جو غیر ملکیوں کو ان کے آبائی ممالک میں سیاسی بحران، قدرتی آفات یا مسلح تنازعات کی وجہ سے ملک بدری سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے تحت اس پروگرام کو وسعت دی گئی ہے اور اب 17 ممالک کے 10 لاکھ سے زائد افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لاس اینجلس میں $2 ارب 4 کروڑ کی پاور بال لاٹری جیتنے والے ایڈون کاسٹرو کی $25 ملین مالیت کی حویلی تباہ کاریوں کی آگ کی نظر ہو گئی۔ نیو یارک پوسٹ کا لکھنا ہے کہ کیلیفورنیا کے رہائشی ایڈون کاسٹرو نے دنیا کی سب سے بڑی لاٹری جیتنے کے بعد ہالی ووڈ میں ایک قیمتی حویلی خریدی تھی، لیکن لاس اینجلس کی خوفناک آگ نے ان کی حویلی کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ حویلی کی تصاویر میں صرف کنکریٹ کے ستون اور جلتی ہوئی لکڑی کی باقیات نظر آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ساحل کے قریب ایسی جگہ دکھائی گئی ہے جہاں کبھی یہ شاندار رہائش گاہ قائم تھی، جس کا گیراج جو کاروں کی شاندار کلیکشن کا مسکن تھا اب ایک ویران زمین کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ پورا ساحلی علاقہ ایک ویرانے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ایڈون کاسٹرو نے نومبر 2022 میں پاور بال چیک بورڈ جیتنے کے بعد تقریباً $1000 ملین کی یکمشت رقم کا انتخاب کیا تھا۔
تاہم ان کی رہائش گاہ جو کبھی ان کی خوشحالی کی علامت تھی اب خوفناک آگ کے باعث ایک ماضی کی یادگار بن چکی ہے۔ جنگ زدہ ملک شام کے دارالحکومت دمشق میں پریشان حال شہریوں کی مشکلات میں کمی نہیں ہو سکی۔ شام کے معروف شیف نے دمشق کی عظیم اموی مسجد میں شہریوں کو مفت کھانا کھانے کی دعوت دی تھی۔ اس اعلان کے باعث مسجد کے باہر تک سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچ کے بد انتظامی کے باعث ہجوم بے قابو ہو گیا اور بھگدڑ مچ گئی۔ افراتفری اور بھگدڑ مچ جانے کے باعث 4 افراد قدموں تلے کچل کر موقع پر ہی مارے گئے۔ امدادی کاموں کے دوران درجنوں زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جن میں سے 6 کی حالت دوستوں نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نے شام میں بشار الاسد کا تختہ الٹ کر عبوری حکومت قائم کرنے والے حکمراں ابو جولانی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے 15 لاکھ شامی مہاجرین کی لبنان سے بحفاظت اپنے گھروں کو واپسی کے روٹ میپ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ابو جولانی کا کہنا تھا کہ شام کو نقصان پہنچایا گیا اور حزب اللہ نے ہمیں بڑے زخم دیے ہیں۔ شام اب حزب اللہ کے لیے ایرانی ہتھیاروں کا راستہ نہیں بنے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اور حزب اللہ کے ان کرتوت کے باوجود ہم تمام قوتوں کے ساتھ تعاون کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ ابو محمد الجولانی کی قیادت میں حکومت مخالف عسکری گروہوں نے بشار الاسد کے 15 سالہ آمرانہ اقتدار کا خاتمہ کر دیا تھا۔ جسٹن ٹروڈو کے مستعفی ہونے کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم کے لیے مضبوط ترین امیدوار کے طور پر بھارتی نژاد انیتا آنند سامنے آئی تھیں، جو اس وقت وزیر ٹرانسپورٹ بھی ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کو مارنے میں بھارتی خفیہ ایجنسی کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد ملنے پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بھی موجود ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بھی تقریباً معطل ہیں۔ ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ جسٹن ٹروڈو کے مستعفی ہونے کے بعد مودی سرکار کی خوشی اس وقت دوبالا ہوگی جب ایک بھارتی نژاد خاتون انیتا آنند، جو وزیر ٹرانسپورٹ بھی ہیں، اس عہدے کے لیے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئیں۔ بھارتی وزیر اعظم مودی نے امیدیں باندھ لی تھی کہ انیتا آنند کے وزیر اعظم بن جانے سے سکھ رہنماؤں کو مارنے والا کیس دب جائے گا اور کینیڈا کے ساتھ تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ تاہم اب بتایا جا رہا ہے کہ انیتا آنند نے وزارت عظمیٰ کی دوڑ سے باہر ہونے کا اعلان کرتے ہوئے مودی سرکار کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ انیتا کا کہنا ہے کہ وہ ایم پی کے طور پر دوبارہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گی اور ساری توجہ اپنے پیشے درس اور تدریس میں مرکوز رکھیں گی۔ یاد رہے دوستوں کہ انیتا آنند نے 2019 میں سیاست میں قدم رکھا تھا اور وہ جسٹن ٹروڈو کی کابینہ میں دفاع، خزانہ، عوامی خدمات اور ٹرانسپورٹ کی وزیر رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک میں ٹرسٹ بنانے پر نوبیل پرائز دیا جاتا ہے، یہاں فلاحی کام کرنے والوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ القادر ٹرسٹ سے کسی نے ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا۔ القادر ٹرسٹ کا پیسہ عمران خان اور بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا۔ نیب نے جو گواہان پیش کیے ہیں انہوں نے ثبوت دیے ہیں کہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے۔ کسی بھی ملک میں ٹرسٹ بنانے پر دوستو نوبیل پرائز دیا جاتا ہے اور یہاں پر جیل دی جاتی ہے۔ 190 ملین پیسے پاکستان آئے، اچھی بات تھی۔ فلاحی کام کرنے والوں کو آج شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ میں جھکوں گا نہیں۔ ہائی کورٹ میں گملے توڑنے کا کیس بھی عمران خان پر بنا دیا گیا ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کی منظوری کے وقت خان صاحب کو منع کیا تھا کہ آپ پر مقدمہ ہوگا اور جیل کی سزا ہوگی۔ پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کیس پر سزا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کو 2.5 سال سے بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کی پارٹی میں ان کے رشتہ دار ان کو جیل میں مارنے کی سازش کریں گے۔ اب سوشل میڈیا سے یہ باتیں باہر آ چکی ہیں کہ جیل میں ایسا کچھ ہوا تو سیاست پر اس کے اثرات 50 سال تک رہیں گے۔
فیصل وافدہ کا کہنا ہے کہ اس سارے ڈرامے کی آنے والے دنوں میں ہوا نکل جائے گی، پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کیس پر سزا ہوگی۔ خان صاحب کی جان کو ان کے لوگوں سے خطرہ ہے، مقبول ہونے کا مطلب نہیں کہ خود کو آسمانی مخلوق سمجھ لیا جائے۔ وافدہ کا کہنا تھا کہ آپ نے دھرنے احتجاج 9 مئی کو ریاست اور ریاستی اداروں کو پامال کیا، کہا تھا کہ ان کی باتوں پر نہ جائیں، یہ لوگ آپ کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وافدہ کا کہنا تھا کہ ہمارے جوانوں کی قربانی کا رنگ ہمارے پرچم میں نمایاں ہونے والا ہے، ہمیں ایک ایسا سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی شکل میں ملا ہے جن پر بین الاقوامی سطح پر اعتماد بھی کیا جاتا ہے۔ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت آنے والے دنوں میں پاکستان خطے میں نمایاں کردار ادا کرے گا۔ سپہ سالار اس مقام پر پاکستان کو لے آیا ہے کہ 20 جنوری پر آنکھیں رکھنے والوں کو ناکامی کا سامنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ بات چیت مخلص ہونی چاہیے، مجھے عمران خان کی جیت یا ہار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی ہار سے مجھے پرابلم ہو سکتی ہے کہ ایک اچھا آدمی کس جگہ پر آ گیا۔ وافدہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ انٹرنیشنل ہوا عمران خان کے نہیں، پاکستان کے حق میں چل رہی ہے، کوئی بیرونی دباؤ نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔